یا تو مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو، یا الگ الگ کمروں میں ہو۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ عائشہ مسجد، ہاں ہاں، یہ ہمارے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے نفلی عمرے کے لیے جو مسجد عائشہ کا بتلایا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی ہے؟ جہاں ایک جگہ ہے جعرانہ، وہ بھی مکے کی حد وہاں ختم ہوتی ہے، وہ طائف کی راستے میں ہے۔ وہاں سے بھی اگر کوئی جا کر عمرے کا احرام باندھ کے آ جائے تو وہ ایسا ہی عمرہ ہوگا طائف کی طرف، اور واپسی میں تشریف لائے تو وہاں سے آپ نے عمرے کا احرام بھی باندھا ہے، آپ نے بھی عمرہ فرمایا وہاں سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 300 کے قریب انبیاء علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے تو وہاں سے عمرے کا احرام باندھا ہے، وہاں سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مکے میں رہتا ہوا کسی سے ملنے جدہ چلا گیا، جدہ میقات کے اندر ہے، میقات کے اندر رہنے والے کے لیے لازم نہیں ہے کہ احرام باندھ کے آئے، انہی کپڑوں میں آ جائے واپس، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھ کے چلے جاؤں تو اس کا عمرہ ایسا ہی ہوگا جیسے مسجد عائشہ سے عمرہ ہوا ہے، وہ بھی احرام باندھ کے آ سکتا ہے، نفلی عمرہ ہوگا۔ یہ اس عمرے کا ثواب اس عمرے سے کم ہوگا جو میقات سے عمرہ کر رہا ہے، جیسے کراچی سے مدینے سے، اس سے کم ہوگا اس کا ثواب، یہ یاد رکھیے گا۔ پانی اگر موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، یا پھر ایسا بیمار ہے جو پانی استعمال کر کے بیمار ہو جائے گا وہ تیمم کر سکتا ہے۔ باہر اس کو حرم کے اندر بھی بعض مقامات پر انہوں نے وضو کی جگہیں بنا دی ہیں، وہ حرم کے اندر ہیں، اگرچہ وہاں وضو کرنا اس لیے مکروہ ہوگا کہ مسجد کی جگہ ہے، کیونکہ کلی بھی کرے گا، ناک بھی صاف کرے گا، لیکن بہرحال اگر باہر نہ جا سکے تو اس سے بہتر ہے کہ وہاں وضو کر لے، کلی ایک مرتبہ کرے، ناک میں بھی ایک دفعہ پانی ڈالے، باقی اعضاء دھو لے 3 مرتبہ، لیکن باہر جا کے یہ نہ سمجھے گا کہ واپس آ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ ضروری نہیں ہے، اندر جگہ بند ہو گئی، انہوں نے لال بتی جلا دی تو باہر رہ جائے گا، اس لیے اندر جگہ بنی ہوئی ہے۔ جو نیا حرم بنایا ہے نا اندر، اس کے زینوں کے نیچے انہوں نے یہ وضو خانے بنا دیے ہیں، اگرچہ وہ حرم کی جگہ تھی پہلے بھی اور وہ تو آخر تک رہے گی، لیکن چونکہ وہ ان کے ہاں اس مسجد کا احترام نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مسجد بنی ہوئی توڑ کے ہوٹل بنا دیا۔ ہمارے یہاں تو بلکہ ہمارے یہاں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد کو مسجد کی نیت سے جب بنا دیا تو اس فرش سے لے کر عرش تک مسجد ہے۔ بہرحال ایک جگہ ہے۔ طواف بھی آپ جب کریں گے تو طواف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قدم اٹھا کر رکھنے نہیں پاتے، کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ ایک نیکی اس قدم پر لکھتا ہے، ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے۔ کتنے قدم اٹھیں گے اور کتنا رش ہوگا تو کتنے قدم اٹھیں گے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ یہ ہم جو طواف کر رہے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم رکھے گئے ہیں۔ طواف آپ نے بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، سارے نبیوں نے یہاں آ کے حج کیا، طواف کیا۔ اور پھر یہ بھی خیال رکھیے کہ اس بیت اللہ کے اوپر عرش کے نیچے پھر ایک بیت المعمور ہے، اللہ کے فرشتے مستقل اس کا طواف کر رہے ہیں اور اس کے نیچے ہم یہ طواف کر رہے ہیں۔ یہ بہت مبارک ہے وہ آدمی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 120 رحمتیں بیت اللہ پر روز اللہ نازل فرماتا ہے۔ کہنے کو 120 کتنی ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق، اس میں سے جو 60 ہیں وہ رحمتیں اللہ ان پر تقسیم فرما دیتا ہے جو وہاں طواف میں مشغول ہیں 24 گھنٹوں میں۔ 40 رحمتیں اللہ ان پر تقسیم فرما دیتا ہے جو وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 20 رحمتیں بچیں، 20 رحمتیں اس کو اوپر تقسیم کی جاتی ہیں جس کوئی کام نہیں کر رہا، نوافل نہیں پڑھ رہا، طواف نہیں کر رہا، خالی بیٹھا ہے لیکن بیت اللہ کو تک رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، یہ بھی عبادت۔ اس لیے حرم کے اندر اس کا بھی احترام ہو، بلا وجہ موبائل میں نہ لگیں، بیت اللہ کو دیکھیں، یہ براہ راست دیکھنا وہیں نصیب ہے، کہیں دنیا میں نصیب نہیں ہوگا۔ طواف کی عبادت وہیں نصیب ہوگی، دنیا کے کسی خطے میں نصیب نہیں ہوگی۔ جتنا زیادہ ہو سکے طواف کریں، اور وہ جو پیدل چلنے کا عادی ہوگا وہ زیادہ کر سکے گا۔
بہرحال یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. جی ایک میں دیکھا تو اس میں انہوں نے